اب تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے جبکہ اس سے 3 ماہ قبل اکتوبر 2021 میں خنزیر کا گردہ انسان کو لگایا جا چکا ہے۔ یہ دونوں واقعات طبی دنیا میں سائنسی ترقی کا ایک نمونہ ہے۔ یہ خنزیر ہی کیوں اور جانور کہاں سارے مر گئے ہیں کیا؟ آج ہمارا یہ موضوع ہے، اس پر ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا مفتی سید عابد شاہ صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، یہ جو خنزیر وغیرہ حرام جانوروں کا انسانی جسم میں پیوند کاری کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پیوند کاری کا جو صحیح قانونی حکم ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے مسلمانوں کا ایک اخلاقی رویہ کیا ہونا چاہیے، تو اس پر ایک عمومی بات اگر ہم کریں تو یہ جو تجربہ ہوا ہے اس تجربے کی ذرا سی تفصیل ہمیں ذکر کرنی چاہیے۔ زیادہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ ایک جینیٹیکلی انجینئرڈ دل جو ہے وہ اس کی پیوند کاری ہوئی ہے۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے اس جملے سے کہ جو خنزیر کا دل انسان کے جسم میں لگایا گیا ہے وہ بالکل ایز اٹ از نہیں لگایا گیا، بلکہ سب سے پہلے جو خنزیر کے جسم میں بعض جینز ہیں کہ ان جینز کی وجہ سے انسان کا جسم اس دل کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ان جینز کو ختم کیا گیا ہے زندہ خنزیر کے اندر، اور پھر انسان کے جسم کے 7 مختلف جینز وہ اس خنزیر کے جسم میں انجیکٹ کیے گئے ہیں تاکہ اس کے اعضاء وہ انسان کے جسم کے لیے قابل قبول ہو سکیں، اور اس کے بعد اس میں سے وہ دل نکال کے وہ انسان کے جسم میں لگایا گیا ہے۔ تو یہ جینیٹیکلی انجینئرڈ دل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تحقیقی موضوع ہے، اس زمانے کا جو سائنسی ترقی کے نتیجے میں جو مسائل اہل علم کے سامنے آئے ہیں انہی میں سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے جب جینیاتی طور پر کسی حیوان میں یا کسی اس کے عضو میں ترمیم ہوتی ہے تو اس ترمیم اور موڈیفیکیشن کے نتیجے میں شرعی حکم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک طویل الذیل موضوع ہے، لیکن جہاں تک اخلاقی لحاظ سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی اخلاقیات کی روشنی میں ہمارا رویہ ہونا چاہیے، وہ اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، مسلمان ڈاکٹر، کہ وہ انسانی ضرورتوں کو حلال اور جائز ذرائع سے پورا کرنے کا انتظام کریں۔ اس کے لیے ریسرچ کے ایسے تحقیقاتی ادارے قائم کریں کہ جس میں وہ حلال ذرائع پر ریسرچ کریں کہ کیا حلال ذرائع ہو سکتے ہیں جن سے انسان کا علاج معالجہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ مغرب کے لیے یا غیر مسلموں کے لیے حلال حرام کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حلال حرام کی فکر کریں۔ تو جیسے غذا اور کے باب میں، کھانے پینے کے باب میں ہم حلال مصنوعات تیار کرنے اور مسلمانوں کے لیے کو مہیا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح طب کے شعبے میں بھی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اعضاء یعنی حلال جو جانور ہیں ان کے اعضاء ان کو انسان کے لیے قابل قبول بنائیں۔ میں ایک مثال عرض کروں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اگر کسی برتن کو یعنی اس میں کتا منہ ڈال لے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اس کو دھونے کے بعد آخری مرتبہ میں مٹی بھی استعمال کی جائے۔ ملائیشیا میں شفاف حضرات کا ایک ادارہ ہے حلال سائنس سینٹر کے نام سے، انہوں نے ایک ایسا صابن بنایا کہ اس صابن کے انگریڈینٹس میں انہوں نے مٹی کو بھی شامل کر دیا، اس خیال سے کہ جو ایک فقہی موقف ہے اس فقہی موقف پر عمل ہو سکے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اسلام کے جتنے احکامات ہیں ہمیں طب کی دنیا میں بھی ایسی مصنوعات اور ایسی ادویات وہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں اسلامی احکامات پر، اسلامی ہدایات پر عمل ہو سکے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اسلام میں علاج معالجے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا علاج کروانا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص علاج نہ کروائے تو کیا حرج ہے؟ بھائی صاحب، اس میں بھی ہم 2 پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو فضائل کا پہلو ہے، تو بیمار پرسی اور علاج معالجہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ ایک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے خود حجامہ کروایا اور مختلف طریقوں سے اپنا علاج کروایا، اور طب نبوی کے عنوان سے
بہت سارے نسخے ہیں جو روایات حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منقول ہے۔ پھر فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ترغیبات سے علاج معالجے کی فضیلت اور اہمیت تو واضح ہے، لیکن قانونی طور پر علاج معالجہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آیا علاج معالجہ کرانا ضروری ہے یا یہ محض ایک فضیلت کی چیز ہے کہ اگر چاہو تو اختیار کر لو، چاہو تو نہ اختیار کرو؟ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے قدیم فقہی ذخیرہ میں فقہا کے ہاں ہمیں فرق ملتا ہے۔ فقہا کھانے پینے کے حکم میں اور علاج معالجہ دوا دارو کرنے کے حکم میں فرق کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کھانا پینا انسانی زندگی کا ایک عادی سبب ہے، ایسا عادی سبب ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر کھانا پینا چھوڑ دے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کا حکم تو یہ ہے کہ یہ واجب ہے اتنا کھانا پینا کہ جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ لیکن علاج معالجے کے حوالے سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ علاج و معالجہ یہ زندگی کا ایسا عادی سبب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ایک آدمی اگر علاج کرائے گا تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ چنانچہ جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یقین سے تو اس وجہ سے علاج کرانا پھر واجب بھی نہیں ہے، محض ایک مباح ہے، اور عام حالات میں یہ مباح ہی ہے۔ لیکن یہ ذرا قدیم زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں جب علاج معالجے کے جو طریقے ہیں ان میں اتنی جدت اور اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ بعض علاج کی صورتیں اور قسمیں ایسی بھی دریافت ہو گئی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے زندگی کا بچنا اتنا ہی یقینی ہوتا ہے جتنا کہ کھانے پینے سے زندگی کا بچنا یقینی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو معاصر فقہا ہیں ان فقہا نے درجات کیے ہیں مختلف، اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پر 3 چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ ایک تو اس کو کہ علاج کی نوعیت کیا ہے، بعض علاج یقینی درجے کے ہوتے ہیں، بعض علاج مظنون درجے کے ہوتے ہیں، اور اس میں مریض کی حالت کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا ہے کہ بعض دفعہ مریض کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایک نقص اور ایک بیماری وہ موت کا سبب ہوتی ہے، دوسرے شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہی چیز جو ہے وہ موت کا کوئی سبب نہیں بنتی، اور تیسرے اس میں جو ہے وہ یہ مرض کی نوعیت۔ تو مرض کی نوعیت، بعض بیماریاں ایسی ہیں مہلک بیماریاں ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہیں وہ مہلک نہیں ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد ہے اس میں ایسی کئی صورتیں کی گئی ہیں کہ بعض صورتوں میں گویا علاج معالجہ کرانا ضروری ہے کہ جب جان بچنے کا یقین ہو علاج معالجے سے، اور وہ علاج موجود بھی ہو اور مریض کے دسترس میں بھی ہو، ایکسیسیبل ہو اس کے لیے، یعنی معاشی طور پر بھی وہ اس کو برداشت کر سکتا ہو، اس کے پاس وسائل ہوں، اور اس سے اس کو غالب گمان یا یقین بھی ہو کہ اس کی جان بچ جائے گی، اور ترک علاج کی صورت میں جان جانے کا غالب گمان یا یقین ہو، تو اس کا حکم بھی بالکل اسی طرح ہو جائے گا جیسے کھانے پینے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے تو اسی طرح اس علاج کو چھوڑنا بھی پھر جائز نہیں ہوگا۔ اگر حلال چیزوں سے علاج ممکن نہ ہو تو کیا حرام چیزوں کو مجبوری کے درجے میں اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے؟ اس کے حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ تداوی بالحرام کا مسئلہ ہے، اور کہ حرام چیز سے علاج کا کیا حکم ہے، اور اس حوالے سے اتنی بات پر تو اتفاق ہے کہ عام حالات میں جب کوئی مجبوری نہ ہو تو کسی حرام چیز کو بطور علاج استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہماری شریعت جس طریقے سے ہمیں اس کا پابند بناتی ہیں کہ ہم غذا میں صرف حلال چیزوں تک محدود رہیں، حرام چیزیں استعمال نہ کریں، بالکل اسی طریقے سے عام حالات میں علاج کے لیے بھی شریعت کی ہدایت یہی ہے کہ صرف حلال چیزوں سے علاج کی جائے، حرام چیزوں کو علاج کے لیے اختیار نہ کیا جائے۔ البتہ مجبوری اور اضطرار کے حالات کے احکام الگ ہیں۔ مجبوری کی حالت میں شریعت نے جہاں کھانے پینے کے سلسلے میں بھی حرام کی گنجائش دی ہوئی ہے بعض اضطرار کی حالات میں، اسی طرح علاج معالجے میں بھی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس کو واضح کر دیں، اضطرار کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اضطراری حالت عوام کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں یہ قرآن پاک کا لفظ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو بیان کیا ہے
تو وہاں حرام چیزوں کو گنوایا ہے کہ یہ 4 چیزیں آپ کے لیے حرام ہے، مردار ہے، خون ہے، لحم الخنزیر ہے، اور غیر اللہ کے نام پر مذبوحہ جانور ہے۔ اس کے بعد وہیں پر ساتھ ہی قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور دوسری جگہ ہے فمن اضطر فی مخمصۃ، کہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں اگر ایک آدمی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ حرام چیزیں بھی حلال ہو جائیں گی، یہ حرام نہیں رہیں گی۔ اور اس اضطراری حالات کے احکام کی اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں اتنی اہمیت ہے کہ غازی صاحب قرآن پاک میں 3 جگہ حرام کی فہرست دی گئی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تینوں جگہ ساتھ ہی اس اضطرار کا استثناء بھی موجود ہے کہ اضطرار اور مجبوری کی حالت میں یہ حکم نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ بلکہ سورہ انعام میں، یعنی یہ 3 جگہ تو وہ ہیں، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ انعام میں، اس میں تو فہرست دی گئی ہے حرام چیزوں کی، اور ساتھ میں اس اضطراری حالت کا استثناء ذکر ہے۔ ایک جگہ سورہ انعام میں صرف حوالہ ہے کہ قد فصل لکم ما حرم علیکم، کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دی۔ وہاں بھی الا ما اضطررتم کا استثناء ذکر ہے کہ بھائی اضطرار کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بغیر جان بچنا مشکل ہو، ممکن نہ ہو۔ جی، اس کی وضاحت میں فقہی وضاحت کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ ایک تو اضطرار سے مراد وہ حالت ہے کہ جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، تو اس حالت میں انسان کے لیے مردار کھانا اور حرام سے استعمال کرنا وہ حلال ہو جاتا ہے، اس پر تو اتفاق ہے۔ البتہ اس سے آگے ایک اور حالت ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ شدید تکلیف کی حالت، کہ جس میں جان جانے کا تو خطرہ نہیں ہے، عضو تلف ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس شدید تکلیف کی حالت میں جو اس کو انسان برداشت نہ کر سکتا ہو، جس کو ہم حاجت شدیدہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آیا حرام استعمال کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے فقہا کی 2 رائے ہیں۔ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اضطرار میں جہاں پر یہ جان جانے کی حالت داخل ہے، وہاں یہ حاجت شدیدہ کی حالت بھی داخل ہے، اور وہ اس پر احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ باقاعدہ 2 احادیث ہیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے۔ ایک تو عرنیین کا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو مدینہ میں آئے تھے اور ان کو ایک بیماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرینا قبیل ایک جگہ جو وہاں ایک جگہ جہاں مسلمانوں کے حلال جانور چرا کرتے تھے، اونٹ چرا کرتے تھے، وہاں بھیجا اور کہا کہ اشربوا من ابوالها والبانها، کہ تم ان اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی استعمال کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا، حالانکہ ان کی بیماری ایسی نہیں تھی کہ جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو لیکن آپ نے اس میں گنجائش دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ حاجت شدیدہ کی حالت میں بھی حرام کے استعمال کی گنجائش خود حدیث سے ثابت۔ دوسری روایت جو ہے حضرت عرفجہ ابن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ان کی جنگ کلاب میں، جو زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور جنگ ہوئی تھی، ان کی ناک اس میں ضائع ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے اس کے لیے چاندی کی ناک لگوا لی تھی، جس میں بعد میں بدبو پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سونے کی ناک استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اب دیکھیں، سونا جو ہے وہ عام حالات میں مردوں کے لیے استعمال کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے دیگر حرام چیزیں ہیں، لیکن آپ نے مجبوری کی وجہ سے اس کو گنجائش دے دی، اور یہ مجبوری اس درجے کی نہیں تھی کہ اس میں ان کے یہ زینت کا ایک مسئلہ تھا، ناک نہ ہو تو زینت کا مسئلہ ہوتا، تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کی گنجائش دی۔ تو اس سے ان حضرات کا استدلال ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حرام چیز سے اضطراری حالات میں علاج معالجہ کرانا جائز ہے۔ البتہ اس کی شرائط ہیں، یہ میں بات پوری کر لوں تاکہ غلط ہو۔ وہ یہ کہ ایک تو قرآن نے جو گنجائش دی ہے کھانے پینے کی حالت میں دی ہے، فی مخمصہ، تو اگرچہ وہاں پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت میں اگرچہ مخمصہ کا ذکر ہے جو شدید بھوک پیاس کو کہتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ انعام میں جہاں الا ما اضطررتم کا ذکر ہے تو وہاں مطلق اضطرار کا ذکر ہے۔ اس اضطرار میں جہاں کھانے پینے اور بھوک پیاس کی مجبوری کو ہم داخل کر سکتے ہیں، وہاں ایک طبی ضرورت بھی اس اطلاق میں داخل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ فرق ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت ایک محسوس ضرورت ہے جس کو ہر انسان بلکہ جانور بھی محسوس کرتا ہے، جانور کو بھی بھوک لگتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن طبی طور پر جو مجبوری ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک ماہر فن
بتا سکتا ہے کہ یہ کس درجے کی ضرورت ہے، اس میں جان جانے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. ہر آدمی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اہل علم، اہل فتویٰ نے جو علاج حرام چیز سے علاج کی گنجائش دی ہے وہ 3 شرائط کے ساتھ مشروط طور پر دی ہے. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ بیماری غیر معمولی ہو. ایک آدمی کو سر درد ہو رہا ہے اور سر درد کے علاج کے لیے وہ حرام استعمال کر رہا ہے تو اس کی گنجائش دین میں نہیں ہے. تو غیر معمولی بیماری ہو. وہ غیر معمولی کی حد ہم بیان کر چکے ہیں کہ یا تو اس سے جان جانے کا خطرہ ہو، یا عضو تلف ہونے کا خطرہ ہو، یا حاجت شدیدہ یعنی شدید تکلیف ہو جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتے. دوسرے یہ کہ حلال جائز متبادل موجود نہ ہو. جائز متبادل موجود. اگر جائز متبادل علاج موجود ہے تو پھر حرام کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. بالکل. اور یہ جو البتہ اتنی وضاحت کی ضرورت ہے اس میں کہ جائز متبادل موجود ہونے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ کائنات میں موجود ہو، بلکہ اس مریض کے دسترس میں بھی ہو ایکسیسیبل جو ہو اس کے لیے، مطلب معاشی طور پر اس کے جو ہے اس کی قیمت ہے وہ ادا کر سکتا ہو. تو اگر اس طرح ہے تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ماہر دیانتدار طبیب وہ بتائے کہ اس حرام کو استعمال کرنے سے تمہاری جان بچ جائے گی. تو اگر حرام علاج موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی یقین نہیں ہے، غالب گمان نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے جان بچ جائے گی، تو ایسی صورت میں حرام. یہ تو ہو گیا نا کہ حرام چیزوں کو مجبوری کی حالت میں اس دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل جو پیوند کاری ہو گئی ہے کہ ایک عضو نکال کر حرام جانور کا عضو لگا دیا جائے، یہ پیوند کاری کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ جی بالکل، یہ تھوڑا سا فرق تو ہے اس میں کہ ایک تو ہے کہ آپ ایک حرام چیز کو کھا رہے ہیں. حرام چیز کو جب آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں ہضم ہو کر ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جبکہ پیوندکاری کی صورت میں جب حرام عضو آپ جسم میں لگائیں گے تو بظاہر وہ ایز اٹ از رہے گا. تو اگر ایک نجس العین چیز ہے جیسے خنزیر کے دل کا مسئلہ ہے تو وہ تو شرعی لحاظ سے نجس العین ہے. تو کیا وہ ایز اٹ از جب انسان کے جسم میں رہے گا تو وہ اس پر پاکی ناپاکی کے بھی احکامات ہوں گے؟ تو اس حوالے سے ایک بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ایک چیز انسان کھاتا ہے تو بظاہر اگرچہ وہ ڈائجسٹو سسٹم میں حل ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسانی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور انسانی خون میں شامل ہو کر اس کے اثرات پورے بدن میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں جب دل یا کوئی گردہ یا چمڑے کی کھال کی بھی پیوندکاری کے اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، تو وہ جب انسانی جسم میں جڑتا ہے، جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی بدن کا جزو بنتا ہے، تو اس میں انسانی حیات حلول کر جاتی ہے. یعنی اب اس کے اندر جو زندگی ہے وہ انسان کی زندگی ہے. دوسرے یہ کہ وہ جو فنکشن کر رہا ہے وہ فنکشن بھی انسانی جسم کے تابع ہو کر کر رہا ہے. گردہ اگر کام کر رہا ہے تو انسانی جسم کے تابع ہو کے کر رہا ہے. دل اگر دھڑک رہا ہے تو وہ انسانی جسم کے، تو گویا کہ وہ اپنی خصوصیات میں بھی انسانی جسم کا تابع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نسبت میں بھی انسان کے تابع ہو جاتا ہے. یعنی اب اس کو انسان کا گردہ کہیں گے، اس کو انسان کا دل کہیں گے، تو دوسرے حرام جانور سے یا حرام چیز سے اس کی نسبت بھی ختم ہو جائے گی. تو ان پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پیوندکاری کی صورت ہے یہ حرام کھانے کے مقابلے میں اہون ہے، کیونکہ حرام کھانے میں تو وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے واسطے سے آپ کے خون کا حصہ بن گیا اور خون آپ کے رگوں میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ جو ہے یہ آپ کے جسم کے تابع ہو جائے گا. تو یہ صورت اہون معلوم ہوتی ہے. بہرحال پیوندکاری کی مختلف، آپ نے وہ پیوندکاری کے حوالے سے سوال کیا ہے تو پیوندکاری کی مختلف صورتیں ہیں اور بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ جن پہ اہل علم کا اتفاق ہے. مثلاً سب سے پہلی نظیر اس کی ہمیں نس میں ملتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے ماں کا، تو یہ ایک انسانی جزو ہے، انسانی عضو ہے جو جا کے اس کا عضو بدن بنتا ہے، اور اس کی گنجائش حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے، رضاعت کی. ٹھیک ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے معاصر اہل فقہ نے یہ فرمایا کہ خون کی پیوندکاری جائز ہے، کیونکہ قدر مشترک کیا ہے کہ دودھ ایک ایسا جزو ہے انسان کا کہ یہ پیدا ہوتا ہے اور جتنا نکالا جائے یہ اور پیدا ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. تو خون بھی اسی طرح ہے کہ اس کو انسانی جسم سے نکالنے کے لیے انسانی جسم میں کوئی غیر معمولی کان چانٹ نہیں کرنی پڑتی، ایک انجیکشن سے نکل آتا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ اور پیدا ہو جاتا ہے، جتنا آپ نکالیں تو اور پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا خون کی پیوندکاری کی اہل علم فتاوی دے چکے ہیں کہ جائز ہے.
اسی پر مزید قیاس کر کے پھر آگے جو ہے جو ہڈیوں کا غدہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر نکالیں تو اور پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہڈیوں کے غدے کی پیوند کاری کی بھی اہل علم نے اجازت دے دی ہے۔ تیسرے نمبر پر جگر ہے کہ جگر جو ہے، جگر کا ایک ٹکڑا جب کاٹ کے کسی مریض کو لگا دیا جاتا ہے تو جس مریض سے جس انسان سے اس کو کاٹا جاتا ہے اس کا جگر بھی پھر پورا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ ٹکڑا جو لگا ہوتا ہے یہ پورا جگر بن جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اس طرح کا ہو گیا کہ یہ ایک ایسا عضو ہے کہ جو اور پیدا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے قریب ترین صورت ہے۔ تو ان صورتوں پر تو اہل علم کا اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک ایسا عضو کسی انسان کے جسم سے لے لینا کہ جس پر اس کی زندگی موقوف ہو یا زندگی کا ایک اہم اساسی وظیفہ موقوف ہو، جیسے کہ دل ایک انسان کا ہے، وہ آپ لے کے دوسرے کو لگا دے تو اس کی تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس صورت کو ہمارے اہل علم جائز نہیں کہتے ہیں۔ اس میں بعض صورتیں اختلافی بھی ہیں، مثلا گردہ ہے، دو گردے ہیں، ایک انسان سے آپ نے ایک گردہ اگر لے لیا تو ایک بقیہ جو گردہ ہے اس پر وہ گزارا کر سکتا ہے، تو آیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ گزارا تو کر سکتا ہے لیکن اس کا یقین اور غالب گمان نہیں ہوتا، چنانچہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں کہ گردہ دیا اور بعد میں وہ خود جو ہے گردہ دینے والا وہ مر گیا۔ تو جب یقین نہیں ہے تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت کا جواز ہمارے نزدیک مخدوش ہے۔ ہاں، مردہ ایک ضرورت مند آدمی ہے، اس کو کڈنی سینٹر سے ایک مردہ کا گردہ مل گیا اور اس نے لگا لیا، اپنی ضرورت پوری کر لی، تو ٹھیک ہے، ان اہل علم کے فتوے کے مطابق جو اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک زندہ انسان دوسرے زندہ انسان کو گردہ عطیہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہمارے نزدیک، ہمارے اکابر کا یہ فتویٰ ہے۔ البتہ ہندوستان کے بعض اکابر اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اکابر انہوں نے اس صورت کی بھی گنجائش دی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیوندکاری کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بات اور اس کی گنجائش، لیکن ایک پیوندکاری پر تو آپ نے اچھی گفتگو کی اور آپ کے حلال حرام پر، اس کے اجزاء پر، معیارات پر ایک تحقیقی کتاب بھی آپ نے، مقالے بھی لکھے، لیکن بات یہاں پر آ رہی ہے کہ حرام جانور اور خصوصاً خنزیر جیسے جانور کا کوئی چیز نکال کر انسان میں لگا دینا مجبوراً اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ امریکہ میں ابھی یہ دو واقعات ہو چکے ہیں اور کامیاب تجربہ ہو سکے، خنزیر کا دل اور گردہ انسان کو لگایا جا چکا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن خنزیر کا دل اور گردہ قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ زیادہ اہمیت دل کو دی گئی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب دل ہم اس کو لگا دیں گے کل کلا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دماغ بھی لگا دیں اس کا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں کسی صورت میں کوئی گنجائش بن سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں حاجی صاحب، میں نے عرض کیا کہ یہ اضطرار کی صورت ہے، مجبوری کی صورت کے احکام سے متعلق ہے۔ اس میں دو ہمارے اپروچز ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمومی رجحان کیا ہونا چاہیے، تو عمومی رجحان تو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال ذرائع سے جو متبادلات ہیں وہ تلاش کریں اور اسی سے انسانی ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کریں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے اور اس کی زندگی اس پر موقوف تھی، اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے خنزیر کا دل یا کسی اور حرام جانور کا دل اس کی پیوندکاری کروا لی، تو آیا یہ اب جائز ہے یہ استعمال خنزیر کے جز کا؟ اور دوسرا یہ کہ اس صورت میں پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں، تو میں اس کی روحانیت پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جی بالکل، میں اس کے حوالے سے پہلے تو فقہی جزیہ کا حوالہ دے دوں کہ ہمارے فقہا کے ہاں ایک جزیہ ملتا ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ خنزیر کے بال سے جوتے گانٹنے کی گنجائش ہے۔ اس کی ایک خاص پس منظر ہے، خاص وجہ تھی کہ وہ کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہوتا تھا، تو صرف خنزیر کے بال سے ممکن ہوتا تھا، تو فقہا نے فرمایا کہ اس سے جوتا گانٹنے کی گنجائش ہے۔ اس کو نہ صرف یہ کہ اس استعمال کو جائز کہا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس جوتے کو پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ نماز بھی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ خنزیر کا بال، خنزیر تو سارا نجس العین ہے، بال بھی اس کا نجس العین ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو پاک قرار دیا گیا، تو فقہا نے اس کو پاک قرار دیا۔ یہاں ایک دلچسپ نظیر یہ ہے کہ اگر انسان کا دل کسی انسان کے دل میں کسی جسم میں پیوندکاری کر دی جائے تو اس کے حوالے سے اتنی حساسیت نہیں محسوس کی جاتی جتنے کہ اب ہم محسوس کیے جا رہے، حالانکہ فقہی طور پر، قانونی طور پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے ما ابین من الحی فہو میت، کہ اگر کسی زندہ سے
کوئی عضو الگ کر دیا جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہو جاتا ہے. تو انسان کا کوئی عضو بھی اگر زندہ انسان سے الگ کر دیں تو وہ بھی میتہ ہے, وہ بھی نجس ہے, تو وہ بھی اسی طرح نجس ہے جیسے خنزیر کا دل نجس ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس کے برعکس یہ جو خنزیر کے دل کی صورت ہے وہ اس لحاظ سے اہون سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ مکرم ہیں, ان کے اکرام کا ہمیں حکم ہے, اسی لیے میت کی تدفین کا حکم ہے. تو اس میں کرامت انسانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اس کے برعکس جہاں خنزیر کا دل ہے وہ ٹھیک ہے حرام جانوروں میں سے ہے, لیکن وہ اس کائنات کا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ تصریحات ہیں کہ وہ ساری کائنات انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. تو اگر کسی خنزیر کے عضو سے انسان کی یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ اس کی زندگی بچ رہی ہے, تو کہاں جوتے گانٹنے کی ضرورت اور کہاں انسان کی جان بچا. مفتی صاحب, اہل علم کو, مفتیان کرام کو ہیں عظام کو اس پر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اس پر غور کریں, اس کی ضرورت کو محسوس کریں. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ بتائیے, اس سے بڑھ کر یہ بتائیے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خنزیر کا دل لگا دیا, خنزیر کا گردہ لگا دیا, خنزیر کے بال, خنزیر سے یہ چیزیں بن رہی ہے. یہ خنزیر ہی کیوں, اور جانور کہاں سارے مر گئے ہیں کیا؟ جی بالکل, یہ ایک اچھا سوال ہے, اور اس کی ایک تو سائنسی پس منظر تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے خنزیر کے اعضاء کا قدرتی طور پر وہ انسانی جسم کے نظام کے بہت قریب ترین ہے. چنانچہ صرف 2 جینز ان کو اس میں تبدیل کرنے ہوتے ہیں اور وہ انسانی کچھ جینز اس میں ڈالنے پڑتے ہیں, تو اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ انسان کے لیے قابل قبول بن جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی بات نہیں ہے, ایک اور بات بھی ہے. مثلا میں مثال دوں گا انسولین کی. انسولین انسانی بدن میں ایک مادہ ہے, کیمیائی مادہ ہے, جو انسانی جسم میں بھی ہوتا ہے اور جانوروں کے جسم میں بھی ہوتا ہے. تو انسانی جسم میں جب انسولین کی کمی ہو جاتی ہے, لبلبا اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, تو پھر مصنوعی طریقے سے اس کے جسم میں انسولین ڈالی جاتی ہے. تو یہ انسولین جو انسانی جسم میں ڈالی جاتی ہے یہ گائے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور خنزیر سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اب گائے ایک حلال جانور ہے, اگر اس سے حاصل کر کے ڈالیں مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر وہ مادہ جو ہے وہ خنزیر سے حاصل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خنزیر جو ہے وہ فائنانشلی یعنی معاشی طور پر ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے کہ خنزیر وہاں زیادہ دستیاب ہے. اس سے اگر وہ انسولین لیتے ہیں تو وہ ان کو سستا پڑتا ہے. دستیاب ہے نا, تو گائے بھی دستیاب ہے نا, اس کی گائے بھی دستیاب کر سکتے, گائے بھی دستیاب کر سے پالا جا سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اس وجہ سے بھی, اور وہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے لیے حلال حرام کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ہماری بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مطلب جو حلال ذرائع ہیں ان پر زور دیں اور یہ کہیں کہ حلال ذرائع سے اس کو حاصل کیا جائے. تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ حلال ذرائع سے, لیکن جو پہلے میں بات کر رہا تھا میں اس کو پورا کر دوں. وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ عام طور پہ رخصتوں کے حوالے سے جو عوامی, آپ نے بھی بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ دل ہم مر جائیں گے لیکن دل نہیں لگائیں گے, یہ ہماری روحانیت کا سوال ہے. دیکھیں شریعت جو ہے اور روحانیت وہ شریعت کے حکم کو پورا کرنا ہے. شریعت کے حکم کو پورا کرنے کا نام یہی جو ہے اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں روحانیت ہے. رخصت کے حوالے سے اس شریعت کی 2 قسمیں. عام طور پہ رخصت کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ رخصت کو مرضی ہے لے لو, مرضی ہے نہ لو. لیکن ہمارے ہاں رخصت 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک رخصت استعمال ہوتا ہے بمعنی رفع اسم, مطلب یہ ہے کہ اگر اس کام کی رخصت ہے آپ یہ کر لو گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مثلا قرآن پاک ہی میں اس کی مثال ہے, میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ اگر ایک آدمی کو کفر پر مجبور کر دیا جائے تو وہ اقرار کی حالت میں کلمہ کفر کہہ سکتا ہے, رخصت ہے. اب اس رخصت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ کفر کہنا اس کے لیے حلال ہو جائے گا, حلال نہیں ہوگا. صرف اتنا مطلب ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ کفر کسی حالت میں حلال نہیں ہوتا. لیکن دوسری رخصت جو قرآن ہی میں ذکر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھوک پیاس کی حالت میں مردار کھانے پر مجبور ہو جائے, اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور فرمایا کہ رخصت ہے. یہ رخصت بمعنی رفع اسم نہیں ہے, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی مر رہا ہے اور مردار کھا کے جان بچا سکتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو کھا کے جان بچا لے اور چاہے تو نہ بچائے. بلکہ اس صورت میں رخصت بمعنی اباحت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مردار بالکل ایسے مباح ہو گیا ہے جیسے بکری مباح ہوتی ہے. تو اگر ایک آدمی بکری کھا کے اپنی جان بچا سکتا
اور نہ بچائے تو وہ گناہگار ہوگا. تو بالکل اسی طرح یہ گناہگار ہوگا. تابعین میں سے بعض کا تو یہ قول ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مجبوری میں مردار کھانا اس کو پڑ گیا اور اس نے نہیں کھایا اور وہ مر گیا تو دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے یہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جب اس صورت میں ضروری ہے رخصت کو حاصل کرنا واجب ہے تو واجب ایک شرعی حکم ہوتا ہے. آپ شرعی حکم کو پورا کر کے ہی روحانیت حاصل کر سکتے ہیں، شرعی حکم کو پورا کر کے ہی جنت میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے ایک اخلاقیات کا اپنا رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو مسائل ہیں، جو قانونی فقہی احکام ہیں، تو ان احکام کی گنجائش بھی اپنی جگہ برقرار رکھنی چاہیے. جی مفتی صاحب، یہ چونکہ گزشتہ ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ میں خنزیر کا دل انسان کو لگا دیا گیا ہے، اس سے 3 مہینے پہلے اکتوبر میں یہ خبر آئی تھی کہ خنزیر کا گردہ انسان کو لگا دیا ہے. یہ خبریں چونکہ تازہ تھی تو ہم نے اس موضوع پر صرف ایک تبادلہ خیال کیا ہے. چونکہ آپ کا یہ حلال حرام، اس کے شرعی معیارات کیا ہیں، آپ کی اس پر تحقیق بھی ہے اور ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں اور آپ ایم فل بھی کر رہے ہیں اور بہت سارا آپ کی اس پر کیا، ہم نے ایک صرف تبادلہ خیال کیا ہے. اس پر کیا خیال ہے؟ اہل علم کو مل بیٹھنا چاہیے. بالکل جی، اہل علم کے کو جتنے بھی جدید مسائل طب کی دنیا میں بھی آ رہے ہیں اس پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی غور و فکر کی مجلس مجمع الفقہ الاسلامی کی سطح پر بھی ہوئی ہیں، اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا میں بھی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اہل علم اس طرح کے جدید مسائل پر مشورے کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ کوئی ایسا موقف مسلمانوں کو دے کہ اس سے مسلمانوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور اس سے ایسی جو ایک پیاس باقی رہتی ہے، تشنگی باقی رہتی ہے کہ کوئی رائے نہیں ہوتی سامنے اتفاقی رائے، تو وہ پیاس بھی لوگوں کی جیسے سائنسی ترقی بڑھ رہی ہے، مزید آگے 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 طبی دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی کہاں وہ حرام چیزوں سے علاج کا مسئلہ تھا، پیوند کاری، اب پورے آزاد دوسروں کو لگائے جا سکتے ہیں. کل جیسے کہ کہا جا رہا ہے 2030 تک شاید یہ انسان کا دماغ بدلنے پر اور کسی کے پوری گردن لگانے پر اور دوسرے اعضاء لگانے پر بھی وہ ہو جائے. تو اس کا یہ رکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل جی، میں نے عرض کیا کہ ہم نے جو گنجائش کی بات کی ہے وہ مشروط گنجائش ہے، اور اس کی وہ شرائط اسی لیے لگائی گئی ہے، فقہا نے اور اہل علم و فتویٰ نے وہ شرائط اسی لیے لگائی ہیں کہ جب تک ان شرائط پر عمل ہوتا رہے گا تو اس وقت تک جو حد سے تجاوز کی آپ بات کر رہے ہیں، بے اعتدالی کی بات کر رہے ہیں، وہ بے اعتدالی نہیں آئے گی. لیکن المیہ یہی ہے کہ جب ایک گنجائش مشروط ہوتی ہے تو لوگ اس گنجائش کو لے لیتے ہیں اور جو شرائط ہوتی ہے وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ یہ گنجائش، جو مشروط گنجائشیں ہیں وہ بھی بتائیں اور اخلاقی طور پر لوگوں کی اس حوالے سے ذہن سازی بھی کریں کہ بھائی ہم علاج معالجے کے باب میں بھی اعتدال سے کام لیں. جیسے کھانے پینے میں اور دیگر دنیاوی جتنے بھی راحتیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے حوالے سے ہمیں ہمارا دین اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. رزق حلال کا عمل صالح کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یہ بالکل، یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. بالکل، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو رزق حلال کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. بالکل، حلال رزق کا بھی اور حلال علاج کا بھی. مجھ سے بہت شکریہ. اس موضوع پر ہم نے ایک تبادلہ خیال کیا ہے. ناظرین، ہم نے اس موضوع پر اس نشست میں ایک تبادلہ خیال کیا ہے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.